اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تاریخ روحانی سینٹر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن سے آصف سعید تاریخی 1 سالہ مکمل روحانی عملیات کورس کے سبق نمبر 2 منزل نمبر 1 کے سبق نمبر 2 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سبق آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور اس کا انداز کیا ہونا چاہیے اور کون سا سبق ہے، سبق کیا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے اور اس پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو احباب اس کورس میں شامل ہوئے ہیں، پروردگار سب کو کامیابی عطا فرمائے، سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے اور روحانی قوت حاصل کر کے خلق خدا کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے اسی مقام پر موجود ہوں جو ہم نے اپنے لیے روحانی چلہ گاہ بنائی ہے اپنے ادارے کے اندر، اور اس وقت بھی ایک ساتھی اس میں چلے میں مصروف عمل ہے۔ یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے احرام پہنا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کو ایک ڈیمو دینے کے لیے کہ آپ نے بھی احرام پہن کر ہی بیٹھنا ہے سبق کے لیے۔ اور اسی طرح جس طرح ہم احرام باندھتے ہیں عمرے کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سعادت بھی بخشے عمرے کی حج کی، تو اسی طرح آپ نے احرام باندھنا ہے، وضو کر لینا ہے، سارا اہتمام آپ نے کر لینا ہے۔ اور پھر یہ جو حصار کا دھاگا آپ دیکھ رہے ہیں، نیلے کلر کا دھاگا ہے، فرنٹ سے یہ ہم نے جوڑ اس کے ملائے ہیں۔ اب بہت سارے ہمارے شاگردوں نے پوچھا اس دھاگے پہ پڑھنا کیا ہے۔ جناب اس دھاگے پر ایک ہی دفعہ آپ نے چاروں قل 3 بار، سورہ آیت الکرسی 3 بار اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع 3 بار پڑھ کے دم کر لیں۔ یہ آپ کا دھاگا تیار ہو گیا۔ روز جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو چاروں قل ایک بار پڑھ لیں، آیت الکرسی 1 بار پڑھ لیں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع 1 بار پڑھ لیں۔ یہ آپ کا حصار بھی ہو جائے گا اور دھاگے پہ تازہ دم بھی ہو جائے گا۔ بہتر تو یہی، ہمارے بہت سارے شاگردوں نے باقاعدہ کمرہ تیار کر لیا ہے اور اپنے آپ کو معتکف کر رہے ہیں وہ اس سبق کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ 3 دن پہلے سے ہی آپ اپنے مصلے کو، جو وائٹ کلر کے کپڑے کا ہے جو آپ کو سامان میں دیا جا رہا ہے اور جس کو آگے سے دھاگے سے پائپنگ بھی کی ہوئی ہے، اس کو میں تو کہوں گا کہ عطر میں بھگو دیں، بالکل یعنی عطر سے معطر کر دیں۔ اس کو دھونی لبان کی بھی دے دیں، جو بخور کا سامان پہنچ گیا اس کو بھی دھونی دے دیں، اپنے احرام کو بھی عطر سے بھگو دیں اور دھونی دے دیں پورے۔ اس طرح جب آپ اہتمام سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ارواحیں مسخر ہوں گی، موکلات مسخر ہوں گے، مسلمان اجنہ مسخر ہوں گے اور آپ کے معاون و مددگار ہوں گے۔ اب آئیے، آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں وہی جیسے سامان رکھا ہوا ہے، آپ بھی اپنے اس طرح رکھیں۔ اب آئیے سبق کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سبق کیا ہے، اس کو بڑی توجہ سے سننا ہے۔ سبق آپ نے 21 ذی الحج شریف سے اسماء برہتیہ شریف کا کرنا ہے۔ اسماء برہتیہ کی بڑی برکتیں، دعائے برہتی یہ عبرانی زبان کی دعا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی، پھر آپ سے حضرت آصف بن برقیہ پر منتقل ہوئی، پھر آپ کے شاگردوں کو ملی۔ اس طرح ہوتے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہمارے اولیاء صالحین تک آئی۔ اس کو شیخ امام بونی نے، امام غزالی نے، امام جلال الدین سیوطی نے اور بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے بہت ساری کتب اس کے اوپر تحریر کی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ 8 نے 28 اسماء البرہتیہ کا ورد کرنا ہے اور اس کی تعداد آپ نے ہر نماز کے بعد 45 بار رکھنی ہے اور تہجد میں 90 بار پڑھنا ہے۔ ہم نے یہاں پر ایک فرق کیا تھا، اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ پا رہا تو اسی تعداد کو کیلکولیٹ کر کے ایک وقت میں عشاء کے بعد توجہ کے ساتھ پورے اہتمام سے پڑھے گا۔ 45 بار ہر نماز کے بعد، 90 بار تہجد کے اندر 2 رکعت کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ یہ پورا اہتمام ہوگا، اہتمام سے۔ اگر کوئی اس طرح ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ پاتا تو پھر ایک نشست میں اس تمام سبق کو پورا کرنا ہوگا اور پرہیز کرنا لازم ہوگا۔ اسماء برہتیہ پڑھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اسراف عامر جو ہم نے بتائے ہیں اپنی ویڈیو میں، اس دعا کو روزانہ پہلے دن جو سبق آپ شروع کر رہے ہیں 21 ذی الحج کو آپ نے 3 بار پڑھنے ہیں، 3 بار پڑھنے ہیں۔ اس اسراف عامر کا جب میں نے خود ترجمہ پڑھا تو یہ ترجمہ، یہ تو خود ایک عمل ہے، بہت بڑی دعا ہے جو شریر، جنات، ہمزات، شیاطین اور اس کو بھگاتی ہے، ان کے گلوں کو کاٹتی ہے، ان کو مارتی ہے، ان کو حکم جاری کرتی ہے۔ اس کا تو خود ایک عمل کیا جائے گا اور زبردست دعا ہے۔ میں تو خود اس کا ترجمہ پڑھ کے جو ہے نا
اش اش کر اٹھا کہ یہ کیا دعا ہے، اور یہ اتنی بڑی نہیں ہے، یہ تحریر کی صورت میں آپ کو گروپ میں ملے گی۔ اس کے چند ایک لفظ میں پڑھتا ہوں، پوری نہیں پڑھوں گا کیونکہ طویل ہو جائے گی ویڈیو۔ یا غموشن یا غموشن یلغموشن یلغموشن الغموشن الغموشن مرغموشن مرغموشن الغموشن الغموشن مرشن مرشن مربوشن مربوشن جل الجلیل صاحب الاسم الکبیر الارض بحکم ترجف والریاح بحکم تعصف والاودیۃ بحکم تحقق والجبال بحکم تتزلزل واسماء اللہ نارا محرقۃ محیطۃ بکم یا عمار هذا المکان والا فتذل الملائکۃ علیکم من الاسماء بشہب من نار۔ یعنی یہ پوری دعا ہے۔ اب اس کے میں نام لیے جا رہے ہیں جنات کے، جو جنات کے سردار ہیں ان کے نام لیے جا رہے ہیں، اور حکم لگایا جا رہا ہے جنات کو کہ اس جگہ کو یہاں سے خالی کر دو، ورنہ تم پر اللہ کے فرشتے عذاب لے کر آئیں گے، تمہاری گردنوں کو کاٹ دیں گے، تمہارے ٹکڑے کر دیں گے، تمہیں ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم اس جگہ کو چھوڑ دو۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے تو جس مکان میں جنات ہوں وہ مکان سے جنات بھاگ جاتے۔ تو عاملین جب عمل پڑھنے بیٹھتے ہیں تو یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں، اس لیے آپ نے 3 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ 3 بار اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر 3 بار اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعائے رد رجعت پڑھنی ہے، یعنی وہ دعا جس سے آپ رجعت سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پہلے دن 3 بار اس دعا کو بھی پڑھنا ہے۔ علیقن ملیکن خالقن مخلوقن کافین شافن ارتضا مرتضی بحق یا بدوح وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا بحق آساتا سالا سالسا ولوسن رد کل دعوت ورد کل رجعت ورد کل بلیات ورد کل رجال الغیب برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب آپ یہ پڑھنے کے بعد 3 بار کھڑے ہو کر، یہ میں پہلے دن کا بتا رہا ہوں، 3 بار کھڑے ہو کر آپ رجال غیب کو سلام کریں گے۔ کھڑے ہو کر رجال غیب کو آپ سلام کریں گے۔ اس میں سمت کا کوئی تعین نہیں ہے، بس 3 بار آپ نے رجال غیب کو سلام پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے یہ میں بتا رہا ہوں۔ السلام علیکم یا رجال الغیب و یا ارواح المقدسۃ اغیثونی بغوثۃ وانظرونی بنظرۃ یا رقبہ یا نقبہ یا نجبہ یا ابدال یا اوتاد یا اقطاب یا قطب الاقطاب امددنی فی هذا الامر سلمکم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ بحق سیدنا و نبینا محمد و آلہ اجمعین۔ اس سلام کو 3 بار کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اسماء برحتیہ اپنے توجہ کے ساتھ مراقبہ کر کے، تصور شیخ کر کے 2 سے 5 منٹ تک، اس کے بعد آپ نے اپنا سبق پڑھنا ہے۔ روزانہ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کیا کریں گے کہ ایک بار آپ اسراف عامر پڑھ لیں، ایک بار آپ دعائے رد رجعت پڑھ لیں، ایک بار آپ رجال غیب کو سلام پیش کریں توجہ سے، اس کے بعد آپ نے مراقبہ کر کے اس کے بعد آپ نے سبق کو شروع کرنا ہے۔ اب آئیے اسماء برحتیہ۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ عبرانی زبان یعنی سریانی، ان کے الفاظ اور اعراب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پہلے بھی جو ہم نے دعا پڑھائی ہے وہ درست پڑھائی ہے، جو کتاب میں لکھی ہے وہ بھی درست لکھی ہے۔ ہم نے پوری تحقیق کی ہے، بغیر تحقیق کے آپ کو نہیں دے دی۔ یہ دیکھیں ہم پورے 28 اسماء پر کتاب تحریر کر رہے ہیں۔ اس کے استعمالات کیا ہوں گے، اس کے تعویذات کیا ہیں، اس کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ میں اس کورس میں پابند نہیں ہوں، ویسے میری ویڈیوز آئیں گی۔ اس کے استعمالات کیا ہیں، اس کے تعویذات کیا ہیں، یہ کس طرح سے پوری یہ تحقیق ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ 3 تحقیقیں ہم نے نکالی ہیں، اور جو اعراب اور جو اسماء آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ بالکل تحقیق کے ساتھ دیے جا رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک چیز دوسرا یہ کہ جو آڈیو میں ہم نے اسماء دیے ہیں وہ 28 اسماء ہیں، اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے اس کو۔ آپ دیکھیں میرے پاس جو تحقیق ہے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ اس کے پورے عدد بھی نکلے ہوئے ہمارے پاس، ہم نے خود نکالے ہیں بیٹھ کر، ہماری ٹیم نے۔ اس کے نقش بھی ہمارے پاس بنے ہوئے موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ اس کا یہ اعراب ہے، یہ ہم نے اعراب کی پوری فہرست نکالی ہوئی، کون سے لفظ پر زبر ہے، کون سے لفظ پر زیر ہے، کون سے لفظ ساکن ہے، کس لفظ پر جزم ہے اور کس لفظ پر اعراب نہیں ہے، یہ سب ہم نے پوری تحقیق کی ہے اور اس کے بعد آپ تک پہنچائے ہیں۔
اب یہ وہی 28 اسماء ہیں، برہتین، کرین، تتلین، تورانین، مزدلین، بزدبلین، ترقبین، برقشین، غلمشین، خوترین، یہ جو آپ 28 اسماء دیکھ رہے ہیں جو آپ کو ویڈیو آڈیو کی صورت میں دیے گئے، وہی 28 اسماء کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر پوسٹ میں کوئی مسٹیک ہے تو اس کو ہم دیکھ کر درست کریں گے، مگر ہم نے پوری تحقیق کے بعد ان 28 اسماء کو کیا ہے، اور یہ 28 اسماء جو اب آپ کو آڈیو ملی ہے اس کے مطابق آپ پڑھیں گے، جو اب آپ کو پوسٹ ملے گی اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے اپنے اس پہلے سبق کو، دوسرے سبق کو جو کہ منزل نمبر 1 کا دوسرا سبق ہے، پہلا تو ذکر کرتا ہے، یہ عملیات سے تعلق رکھتا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، اور کوشش کر کے روزہ رکھنا ہے، تمام ان شرائط کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بیان کی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بہترین طریقے سے اس پورے سبق کو ایکسپلین کر دیا ہے، اور تمام دھاگے سے لے کر اسراف عامر، دعائے رد رجعت، رجال غیب کو سلام پیش کرنا، سبق کی تعداد، اور یہ ساری چیز آپ کو بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ بہت آسانی اور کامیابی سے اس سبق کو کر پائیں گے۔ آخر میں بہت اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ویڈیوز سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، یوٹیوب پر، فیس بک پر بھی دیکھیں گے، گروپوں میں بھی دیکھیں گے، ان کو قطعاً اجازت نہیں ہے، جنہوں نے باقاعدہ رجسٹریشن حاصل نہیں کی، سامان نہیں لیا، ہماری نگرانی میں نہیں آئے، اگر وہ پڑھیں گے رجعت شدید میں مبتلا ہو کر آفتوں اور بلاؤں کا شکار ہوں گے، تو اس کا ادارہ تاریخ روحانی سینٹر کا کوئی تعلق ایسے لوگوں سے نہیں ہوگا۔ جو لوگ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، جنہوں نے سامان لے لیا، جو نگرانی حاصل کر چکے، وہ پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، اب بھی آپ چاہیں تو جوائن کر سکتے ہیں، ہم نے جوائننگ کے لیے کلوزنگ نہیں کی ہے، آپ باقاعدہ اعمال کو جوائن کرنا چاہیں تو وہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اچھے طریقے سے آپ کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ مزید کوئی تشنگی باقی نہیں رہی ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔